السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید باگٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفتیش۔ ناظرین، تفتیش پروگرام میں میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سمندر پار پاکستانیوں کے حوالے سے خصوصی اس پروگرام کو ارینج کریں اور یہ بتا سکیں کہ کیونکہ سمندر پار پاکستانیوں کے نام پہ جو وفاقی دارالحکومت میں لوٹ مار کا ایک بازار گرم ہے، اس بارے میں سمندر پار پاکستانیوں کو آگاہ کیا جا سکے۔ سوسائٹی مالکان کس طرح سے جیل سازی کے ذریعے عوام کو اور سمندر پار پاکستانیوں کو لوٹتے ہیں، اس کے بارے میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں اور اپنے ویلاگ یا اپنے پروگرام میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ثبوتوں کے ساتھ آپ کو انفارمیشن دی جائے تاکہ آپ اس پہ دیکھ کے یا اس پہ آگے چل کے آپ کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو یا آپ ایسے فراڈ سے بچ سکیں۔ بیسک جو تفتیش پروگرام کا مقصد ہے، خاص کر کے ہاؤسنگ پروجیکٹ کے حوالے سے، وہ میرا یہی ہوتا ہے کہ جیل ساز لوگوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، کون سے لوگ ہیں جو جیل سازی کا جال بنے ہوئے ہیں اور اپنے جال میں لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں بہت سارے میرے ایسے بھائی پراپرٹی ڈیلرز جو ہیں وہ اپنے تھوڑے سے لالچ کی وجہ سے اس میں پھنس جاتے ہیں اور اپنے تعلق داروں کو، رشتہ داروں کو اور بہت سارے ایسے جو بیرون ملک ہوتے ہیں جن کا نام ہم سمندر پار پاکستانیوں کے نام سے ظاہر کرتے ہیں، ان کو پھنسا دیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس میں ان کی کافی ساری لمبی چوڑی کمیشن ہوتی ہے، لیکن وہ تھوڑے سے اپنے لالچ کی وجہ سے اگلے بندے کو عمر بھر کی جمع پونجی سے محروم کرانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بعض ڈیلرز اس طرح کے معاملات میں ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ان جیل سازوں کے ساتھ کام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آج ہمارے ایکسپوز کرنے کی وجہ سے یا ہماری اس طرح کے پروگرام کرنے کی وجہ سے بہت سارے ایسے پراپرٹیز ڈیلرز ہیں، پراپرٹی کا کاروبار کرنے والے ہیں جو ایسے جیل سازوں سے اب اوائڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب ان کا دھندا اس لیول کا نہیں رہا جہاں ان کو صرف سوسائٹی کے اناؤنس کرنے کے ساتھ ہی کروڑوں روپے کی آمدن شروع ہو جاتی تھی۔ اب وہ میرا خیال ہے کہ کچھ اس میں بریک ضرور آئی ہے، لیکن یہ جیل ساز جو ہے یہ اپنی کاروائیاں جاری رکھتے ہیں اور لوگوں کو پھنسانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان جیل سازوں کے ساتھ کون سا ایسا جیل ساز آگے جا کے ان کے کردار میں مزید تقویت دیتا ہے جس کے ذریعے یہ لوٹ مار کا ذریعہ بناتے ہیں۔ دیکھیں، زمین نہ ہو، لوٹ مار کی جائے، یہ ایک بڑا فن ہے۔ مطلب آپ کے پاس دینے کو ککھ نہیں ہے، آپ کے پاس دینے کو ایک مرلہ جگہ نہیں ہے، آپ اربوں روپے کی زمین جو ہے وہ فروخت کر دیتے ہیں، اربوں روپے کے پلاٹ بنا کے اگلے بندے کو یہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ یار آپ تو ایک پلاٹ کے مالک بن گئے ہیں، وہ بھی ایئرپورٹ کے قریب۔ تو جس سوسائٹی کا میں ذکر کرتا آ رہا ہوں پچھلے کچھ دنوں سے، اس کا نام ہے عظمیٰ گرین سٹی۔ جہاں پہ یہ عظمیٰ گرین سٹی قائم ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی یہاں پہ متعدد سوسائٹیز جو ہیں وہ قائم ہو چکی ہیں اور لوگوں کو لوٹ کے کنارہ کشی کر چکے ہیں، اور کئی کے کیس جو ہیں وہ اینٹی کرپشن میں چل رہے ہیں، کچھ کے نیب میں چل رہے ہیں، کچھ AFIA کی پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ لیکن آج میں گرین سٹی کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ میری عظمیٰ سے بات ہوئی اس حوالے سے، تو اس سے میں نے جب موقف پوچھا، کچھ میں نے اس کو میسج کیا کہ آپ اس پہ موقف دے دیں، آپ نے یہ فائلیں فروخت کی ہیں، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں آپ کے پاس آ کے تو آپ کو موقف دوں گی، آپ میرا پوائنٹ آف ویو لیں، میں انشاءاللہ کل پرسوں آپ کے پاس آؤں گی۔ تو کل پرسوں آنے سے پہلے ہی ان کے خلاف ایک نوٹس جاری ہو گیا ضلع کونسل اٹک سے۔ اس کے بعد میرا بھی ان سے رابطہ نہیں ہو سکا اور انہوں نے بھی مجھ سے رابطہ نہیں کیا، نہ انہوں نے موقف بھیجا اس حوالے سے کوئی۔ انشاءاللہ اس پہ بعد میں بات کریں گے، کیونکہ میں نے ان سے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ اگر لیگل کام کر رہی ہیں تو آپ اپنی لیگل چیزوں کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ مجھے بھیج دیں، تاکہ میں آپ کے جو چیزیں ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ میں اوریجنل کام کر رہی ہوں اس کو اس میں شامل کر سکوں۔ لیکن آج میں صرف اور صرف فوکس کرنا چاہ رہا ہوں اس لینڈ پروائیڈر پہ جس نے متعدد سوسائٹیوں کے نام پر عوام کو لوٹنے کا پلیٹ فارم فراہم کیا۔ یہ سکرین پہ آپ بورڈ دیکھ رہے ہیں، آج یہ بورڈ خالی ہے۔ اس بورڈ پہ مختلف سوسائٹیز کے نام لگ چکے ہیں، صرف ایک نہیں، متعدد سوسائٹیوں کے نام اس بورڈ پہ لگے ہیں، اور ان تمام کا تعلق اسلام آباد سے ہی جوڑا گیا ہے۔ یہ لینڈ پروائیڈر ہیں کنیال کے، موضع کنیال ہے، ان کا لینڈ پروائیڈر ہیں باکر صاحب، جو اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، لیکن مہا مہارت رکھتے ہیں لوگوں کو گھیرنے کی۔ ایک بیک ورڈ علاقے میں، ایک دور دراز علاقے میں بیٹھے اس شخص نے کتنے لوگوں کو لوٹنے کا پلیٹ فارم فراہم کیا۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ اس پلیٹ فارم سے جتنے بھی لوگ لوٹے ہیں وہ متعدد
مختلف عدالتوں میں ہیں اور مختلف اداروں کی پیشیاں بھگت رہے ہیں، انہوں نے مقدمے بھی کروائے ہوئے ہیں مختلف لوگوں پہ، اس سے پہلے جو سوسائٹیز تھی ان پہ بھی، اور کچھ ایسے واقعات بھی میری نظر سے گزر رہے ہیں جو باکر کے حوالے سے سامنے آ رہے ہیں۔ باکر سے میری اس حوالے سے شروع میں بات ہوئی تھی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں لیگل کام کرنے کا عادی ہوں، میں نے بڑے لوگوں کو جو ہے نا بیانے کیے ہوئے اور زمین میں نے ان سے ایگریمنٹ کے طور پہ کی ہوئی ہے، اور مجھے اس بات کا پتہ ہے، میرے پاس اس بات کے ثبوت بھی موجود ہیں کہ باکر نے عوام کو لٹنے میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے متعدد رینٹ کے جو ایگریمنٹ ہے وہ کیے، لوگوں کو یہ جگہ رینٹ پہ دی، اس کے بعد لوٹ مار کا ان سوسائٹی مالکان نے ایک سلسلہ شروع کر دیا، لیکن اس کا موجب کون بنا؟ باکر۔ باکر اگر یہ پلیٹ فارم استعمال نہ کرتا یا فراہم نہ کرتا، یا وہ اپنے ڈیرے پہ اس بورڈ پہ مختلف سوسائٹیز کے نام نہ لکھنے دیتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ باکر کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں کہ انہوں نے اس سے بھی ایگریمنٹ کیا، اس سے بھی ایگریمنٹ کیا، اس سے اتنے پیسے لیے، اس سے اتنے پیسے لیے۔ اس سے پہلے جو سوسائٹی تھی ان کا میں آلریڈی ذکر کر چکا ہوں، لیکن آج اسپیشلی میں یہ چاہ رہا ہوں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسی جگہ سے اوائڈ کریں جہاں پہ صرف اور صرف بورڈ عوام کو لٹنے کا لگایا جاتا ہے، اس کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد وہ بورڈ اتر جاتا ہے، ضلع انتظامیہ کارروائی کرتی ہے، بورڈ اتار دیتی ہے، سوسائٹی والے اپنے گھر بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کو کروڑوں کا چونا لگا دیتے ہیں۔ اس چونے لگانے میں اہم کردار کس کا ہوتا ہے؟ وہ اس لینڈ پرووائڈر کا ہوتا ہے جو اس وقت سوسائٹی کا لینڈ پرووائڈر بنا ہوتا ہے۔ اس لینڈ پرووائڈر نے کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن میں اپنا کردار ادا کیا اور کہتا یہ ہے کہ میرے ساتھ لوگوں نے فراڈ کیا، لیکن اس کے ساتھ لوگوں نے کیا فراڈ کیا؟ اس کو تو پیسے دیے گئے، پیسے دے کے اس نے جگہ دی، ٹرانسفر نہیں کروائی، صرف بورڈ لگانے کی پرمیشن دی، کرایہ وصول کیا۔ تو فراڈ تو ان لوگوں کے ساتھ ہوا نا جن کے پلاٹ کے پیسے لوگوں نے، سوسائٹی مالکان نے، ان جیلی سوسائٹی مالکان نے وصول کر لیے۔ فراڈ تو ان لوگوں کے ساتھ ہوا نا، باکر کے ساتھ تو نہیں ہوا۔ باکر نے تو فراڈ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ جن لوگوں کے خلاف ایف آئی آرز ہیں، جو لوگ مقدمے بازی میں عدالتوں میں ہیں، میں ایسے ادارے اور ان اداروں خاص کر کے جو ان سے وابستہ ہیں، جو نوٹسز بھی جاری کرتے ہیں جیلی سوسائٹیز کے حوالے سے اور کارروائی کا بھی اختیار رکھتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ کیوں نہ ایسی جڑ کو ختم کیا جائے جہاں سے یہ جرم جنم لیتا ہے۔ کیا ضروری نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی شامل تفتیش کیا جائے جن لوگوں نے یہ پلیٹ فارم فراہم کیا؟ اگرچہ ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ بھی فراڈ ہوا، لیکن اگر ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہوتا تو وہ بھی کسی عدالت میں کسی کے خلاف کوئی اپلیکیشن سبمٹ کیے ہوتے، سارے ان جیلی سوسائٹیز مالکان کے خلاف ہی کیوں کرتے ہیں؟ تو انشاءاللہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔